السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبت کی ابتدا بھی اللہ ہے اور انتہا بھی اللہ ہے۔ بس اللہ ہی تو ہے جسے تمام باتیں بلا جھجک بتا دی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ بے وجہ سے اپنے لگتے ہیں جیسے کہ جو لوگ سچی محبت کرتے ہیں وہ سہنا تو جانتے ہیں مگر درد دینا نہیں جانتے۔ بے شک نماز ہی ساتھی ہوتی ہے دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک اور حشر سے جنت تک۔ پریشانیوں کا سب سے بڑا اور خوبصورت حل نماز ہے۔ بہت ڈر لگتا ہے جب کوئی کہتا ہے میرا یقین کرو۔ لوگوں کی مدد کرنا اچھی بات ہے لیکن اتنی بھی نہیں کہ سر چڑھ کر بولیں۔ زندگی نے بہت کچھ سکھایا ہے، کتابوں نے بھی رہنمائی کی، لیکن انسانی رویوں نے جو سبق دیا نہ تو وہ زندگی کے کسی ورق پر اور نہ ہی کتاب کے کسی صفحے پر تحریر تھا۔ نماز میں سستی کا انجام اس کی عمر سے برکت چھین لی جاتی ہے، اس کے چہرے سے صالحین کی نشانی مٹ جاتی ہے، اس کے کسی بھی عمل کا اللہ اجر نہیں دیتا، اس کی دعا آسمانوں کی طرف بلند نہیں ہوتی، نیکیوں کی دعاؤں میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ معاف بار بار کرو لیکن اعتبار ایک بار کرو۔ ذرا سوچئے اگر انٹرنیٹ ایک دن بند ہو جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، جبکہ قرآن پاک کتنے عرصے سے الماریوں میں بند رکھا ہوا ہے، اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے، آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مدد صبر کے ساتھ ہے، کشادگی تکلیف کے ساتھ ہے اور زندگی کے ساتھ آسانی ہے اور بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ جب آپ کو محسوس ہونے لگے کہ سب راستے بند ہیں تو اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل پڑو، بے شک اللہ کا راستہ بند نہیں ہوتا۔ برائی اچھائی سے مٹتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ گناہ کو گناہ سے نہیں مٹاتا بلکہ وہ گناہ کو اچھائی اور نیکی سے مٹاتا ہے۔ آلودگی سے کبھی آلودگی دور نہیں ہوتی۔ مجھے تم اپنا مذہب نہ پڑھاؤ، میں تمہارا مذہب تمہارے کردار میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ دنیا کا ہر تعلق ایک غلامی ہے، آپ جتنا زیادہ تنہا ہیں اتنے ہی زیادہ آزاد ہیں۔ عاجزی انسانیت کی معراج ہے۔ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں سے اچھا سلوک کرتا ہے۔ سب سے افضل کام زبان کی حفاظت کرنا ہے۔ یہ امت انٹرنیٹ پر فدا ہو گئی، فجر تا عشاء سب قضا ہو گئی۔ عبادتیں قبول ہو یا نہ ہو، ندامتیں ضرور قبول ہوتی ہیں اور یہی توبہ کا فلسفہ ہے۔ بیدار کر دینے والا غم غافل کر دینے والی خوشی سے بہتر ہے۔ مومن ہر 40 دن بعد کسی نہ کسی آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیکی انسان کی عمر کو زیادہ کرتی ہے۔ دنیا میں ہی معافی کروا لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی شخص کا ظلم کسی دوسرے کی عزت پر ہو یا کسی طریقے سے ظلم کیا ہو تو آج ہی اس دن کے آنے سے پہلے معاف کروا لیں جس دن نہ دینار ہوں گے نہ درہم، بلکہ اگر اس کا کوئی نیک عمل ہوگا تو اس کے ظلم کے بدلے میں وہی لے لیا جائے گا، اور اگر کوئی نیک عمل اس کے پاس نہیں ہوگا تو اس کے مظلوم ساتھی کی برائیاں اس پر ڈال دی جائیں گی۔ ایک آدمی دھوپ میں 8 گھنٹے مزدوری کر سکتا ہے لیکن افسوس پنکھے کے نیچے کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ جسم مضبوط ہے، روح کمزور ہے۔ اللہ پاک ناراض ہو تو رزق بند نہیں کرتا، بس سجدہ کرنے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ جو میں سچ کہوں تو برا لگے، جو دلیل دوں تو ذلیل ہوں، یہ سماج جاہل کی زد میں ہے، یہاں بات کرنا حرام ہے۔ زندگی جسمانی خوبصورتی سے کہیں آگے کی چیز ہے، یہ روحانی بیداری کا نام ہے، اس پر بھی توجہ دیں۔ وقت تو انسان کے چہرے تک بدل دیتا ہے، پھر رشتوں کا بدلنا کون سی بڑی بات ہے؟ اگر تمہارے رزق میں سے دوسروں کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو تم خوش قسمت ہو کہ تمہارا رب تمہارا رزق پاک کر رہا ہے۔ تم خواہ چپکے سے بات کرو یا اونچی آواز سے، اللہ کے لیے یکساں ہے، وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ جن کو چھوڑنا ہوتا ہے وہ دن یا رات نہیں دیکھتے اور جن کو نبھانا ہوتا ہے وہ پھر حالات نہیں دیکھتے۔ ایسی غربت پر صبر کرنا جس میں عزت محفوظ ہو، ایسی امیری سے بہتر ہے
جس میں ذلت اور رسوائی ہو۔ دوزخ میں لے جانے والی دولت سے وہ غریبی ہی بہتر ہے جو جنت کی راہ پر چلا دے۔ نعمت کا ملنا آزمائش ہے کہ تم نے شکر کیا ہے یا پھر ناشکری کی ہے۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اچھی یادوں کا اچار ڈالیں اور سالہ سال محفوظ رکھیے، اور بری یادوں کی چٹنی بنائیں اور ایک دن میں اسے ختم کر دیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے، تو میرا ہو کر تو دیکھ، میں سب کو تیرا نہ کر دوں تو کہنا۔ لوگ چاہے کتنا بھی برا چاہیں، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ احساس زبردستی نہیں ڈالا جا سکتا۔ اگر یہ ممکن ہوتا تو اس دنیا میں کوئی مسئلہ ہی نہ ہوتا۔ انتظار ہمیشہ رہے گا، پر کبھی آواز نہیں دے پائیں گے۔ اچھا انسان تو وہ ہے جو کسی کا دیا ہوا غم تو بھلا دے، مگر کسی کی دی ہوئی محبت کبھی نہ بھلا سکے۔ انسان کتنا بھی بڑا ہو جائے، اپنی پسند کے لوگوں کے لیے جذبات بچوں جیسے ہی رکھتا ہے۔ جس کی نیند پر خواب نازل ہوں، وہی تعبیر آشنا ہو سکتا ہے۔ موت کے بعد کی تقسیم: روح ملک الموت لے جائے گا، مال وارث لے جائیں گے، گوشت کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے، ہڈیاں مٹی کھا جائے گی، نیکیاں قرض دار لے جائیں گے۔ اے ابن آدم، کوشش کرنا کہ ایمان شیطان نہ لے جائے۔ غمگین نہ ہو، جو بھی تو کھوتا ہے اسے کسی نہ کسی اور نعمت کی صورت واپس پا لیتا ہے۔ اپنے دل پر لگے زخموں کو نظر انداز مت کرو، بلکہ ان کو محسوس کرو، کیونکہ یہی تو وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی تمہارے اندر داخل ہوتی ہے۔ کل میں ایک چست چالاک اور ناسمجھ نوجوان تھا۔ میرا خیال تھا میں ساری دنیا کو بدل ڈالوں گا، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ آج میں ایک تھکا ہوا سمجھدار بوڑھا آدمی ہوں۔ میرا خیال ہے میں خود کو بدل ڈالوں، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ چالاکی اور دھوکے کی فکر مت کرو۔ اگر کچھ لوگ تمہیں جال میں پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں اور تمہیں ایذا پہنچاتے ہیں، تو اللہ بھی ان کو جال میں پھنسا رہا ہے۔ کنواں کھودنے والے کنویں میں گر جاتے ہیں۔ کوئی برا آدمی سزا پائے بغیر نہیں رہتا، اور اچھائی جزا پائے بغیر نہیں ہوتی۔ حق پر یقین رکھو اور باقی جو ہوتا ہے ہونے دو۔ اگر تم خدا کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس کا ایک طریقہ ہے کہ تم اپنے دل میں جھانک کے دیکھو، کیونکہ تمہارا دل ایک آئینہ ہے۔ اگر یہ بدی سے پاک ہو تو اس میں خدا بھی نظر آ سکتا ہے۔ جب انسان کسی رنج اور مصیبت میں اللہ سے شکوہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اس مصیبت کا شکوہ بے جا ہے، یہ مصیبت تو تجھے میری طرف متوجہ کر رہی ہے۔ تجھے شکوہ تو میری اس نعمت سے ہونا چاہیے جو تجھے مجھ سے بے نیاز بناتی ہے۔ جو شخص بچپن میں تمیز نہیں سیکھا، وہ بڑا ہو کر بھی نہیں سیکھتا۔ دنیا میں کچھ حادثے ایسے ہوتے ہیں جو سمجھا دیتے ہیں کہ ماں باپ کے سوا کوئی مخلص نہیں ہوتا۔ اخلاق کے پھول تقسیم کرنے والوں کا دامن کبھی بھی خوشیوں سے خالی نہیں رہتا۔ بولنا سب کو آتا ہے، پر کسی کی زبان بولتی ہے، کسی کا دماغ بولتا ہے، اور کسی کی تربیت۔ کسی کو برا کہنا اپنے برا ہونے کی نشانی ہے۔ اپنی اچھائی کو ثابت نہ کرو، وقت ایک دن اسے خود ثابت کر دے گا۔ کبھی کبھی ہم غلط نہیں ہوتے، بس ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہوتے جو ہمیں درست ثابت کر سکیں۔ خاموشی اختیار کر لینا دب جانے کی علامت نہیں۔ ہر بندہ جواب کا مستحق نہیں ہوتا۔ خاموش رہو، صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ ماں سے کبھی حساب نہ کرنا، ورنہ تم پر رزق کے سارے دروازے بند ہو جائیں گے۔ اگر یہ طے ہے جو دیا ہے وہ لوٹ کر آئے گا، تو کیوں نہ صرف دعائیں ہی دی جائیں۔